فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، اس عشرہ سجادیہ کی دوسری مجلس، جس کا عنوان امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور عاشورہ. کل صرف تمہیدی گفتگو ہوئی تھی. عزاداری کی فضیلت. عزاداری ایک ذمہ داری کا نام ہے. عزاداری ہر طرح کی برائیوں کو مٹانے کا بہترین وسیلہ ہے. تکبر، گھمنڈ، انانیت کو مٹانے کا بہترین ذریعہ فرش حسین ہے. لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی بس اتنا ہی خیال ہے کہ بس امام قبول کر لیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہاں تکبر کی باتیں نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی تبرک یا دوسرا کام عزاداری میں کرنے کے بعد فخر کرنے لگے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں کرتا، تو پھر وہاں کہیں نہ کہیں امام حسین کو سمجھنے میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے. ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان کو چنا. خود امام حسین کی اپنی پہچان کسی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ امام کی خود پہچان مستقل پہچان. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کی پہچان استاد کی بنیاد پر، بیٹے کی پہچان باپ کی بنیاد پر، مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود پہچان کا ذریعہ ہوتی ہیں. انہی میں سے امام حسین کسی چیز کے محتاج نہیں تھے. پہچان ان کی واضح تھی، مگر جسے بھی اپنے قافلے میں، اپنے کاروان میں جوڑا، پھر جون کا بھی رتبہ وہی نظر آیا جہاں علی اکبر کا تھا. یہ کرم ہے امام حسین کا کہ جون جیسے افراد، وہب قلبی جیسے افراد، حبیب نے مظاہر جیسے افراد، حر جیسے افراد، مگر ہم نے تاریخ کا ہمیشہ ایک پہلو دیکھا ہے. کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کیا جا سکتا ہے کہ کربلا میں امام کے پاس، عاشور میں امام کے لشکر میں پہنچنے کے بعد امام کا ساتھ نہ دینا اور کوفہ واپس چلا جانا.
ایسے بھی تاریخ کے لوگ ہیں. مقصد یہ ہے کہ امام حسین، آپ اگر فلسفے کو سمجھنا چاہیں تو خود دیکھیے، اس بات کو سمجھیے. رات میں چراغ کو بجھا کے کہہ رہے ہیں سب چلے جاؤ. شب عاشور چراغ کو بجھا کے کہہ رہے ہیں سب چلے جاؤ، اور دن کے اجالے میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. یہ جو آپ کے سامنے بینر لگا ہوا ہے، رات میں جو باوفا اصحاب ملے ہیں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اور دن کے اجالے میں کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری نصرت کو آئے. سوال ہے، یاد رہے اس سوال کا جواب بھی واضح ہے، تھوڑا سا صرف غور و فکر کیا جائے نتیجہ مل جائے گا. امام رات میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جسے جانا ہے وہ چلا جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں مجبوری کی بنیاد پر حسین کے ساتھ پھنس گیا تھا. اور توجہ شرط ہے، رات میں کہہ رہے ہیں شب عاشور میں چلے جاؤ چلے جاؤ، مگر جب چراغ بجھایا گیا تو کوئی جانے والا نہیں تھا. آپ شب عاشور کے واقعات اگر گفتگو پڑھیں، سب سے پہلے اس سکتے کو توڑنے والی ذات کا نام ہے حضرت عباس. جہاں کسی میں جرأت نہیں تھی کہ امام کے اس سوال کے اوپر کوئی بات رکھے، وہاں اس سکتے کو توڑا ہے حضرت عباس نے. تب حبیب نے مظاہر کی بات آئی ہے، تب دوسرے صحابیوں کی گفتگو ہے. رات میں یہ کہہ رہے ہیں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور دن میں کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ. توجہ شرط ہے، امام یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو کوئی بھی غدار میرے لشکر میں رہنے نہ پائے، اور کوئی بھی اچھا، دن کے انجالے میں یہ حل من ناصر ینصرنا کہہ کے بتا رہے تھے کہ کوئی اچھا غیروں کے لشکر میں رہنے نہ پائے. اس لیے امام نے یہ دو چیزوں کا استعمال کیا. اور یہ جو نعرہ ہے نا امام کا، یہ سلوگن ہے حل من ناصر ینصرنا، یہ ہر زمانے کے لیے ہے. ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ امام وقت کی آواز ہے نا، امام وقت کی آواز ہے. جب امام وقت کی آواز ہے تو ہم امام کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے. جب ہمارا امام زندہ ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آواز ابھی بھی گونج رہی ہے. ہمیں اس آواز پہ لبیک کہنا ہے، ہمیں اس آواز پہ لبیک کہنا ہے. ایک صرف تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف تیزی سے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ عزاداری کیوں رکھی گئی ہے؟ توجہ، کبھی سوچا؟ بہت سے کم فکر، چھوٹی معلومات، کم معلومات کی بنیاد پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عزاداری صرف رونے کا نام ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. صرف رونے کا نام عزاداری نہیں ہے. توجہ شرط ہے، صرف رونے کا نام عزاداری نہیں ہے. اس لیے کہ رونے کے ساتھ ساتھ معرفت ضروری ہے. اگر ایک عزادار علی اصغر کے اوپر جو ظلم ہوئے اس پہ روئے، مگر کردار اگر اس کا ہرملا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر علی اکبر پر روئے اور رسول کی دی ہوئی اذان اور امام حسین کی دی ہوئی نماز سے اگر محبت نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ شرط ہے، اگر حبیب نے مظاہر کی ظلم کو یاد کر کے اگر روئے اور پھر اپنی دوستی پہ دھوکہ دیتا رہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور گناہ کے ذریعے اور جری ہوتا چلا جائے اور اسی کے مقابلے میں حر کا کردار رکھنے کے باوجود اگر توبہ نہ کر سکے تو پھر صرف رونے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ شرط ہے، صرف رونا کمال نہیں ہے. توجہ،
صرف رونا کمال نہیں ہے، اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم رو رہے ہیں وہ زخموں کے لیے رو رہے ہیں، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کے اوپر ظلم ہوا، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ علی اکبر جیسے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، مگر آپ کبھی اس بات پہ غور و فکر کریں کہ جس کے لیے ہم رو رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے، اور جس کے لیے حسین اپنے علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اگر اللہ کے لیے حسین اپنے علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر کو رونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا وفادار ہونا پڑے گا، اللہ کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے رویا اور کام تمام نہیں، صرف رونا نہیں ہے بلکہ رونا ایک شروعات ہے، اور اصل ظالم سے نفرت اپنے وجود کے اندر لانا ہے۔ اب یہیں سے آپ کبھی سوچئے کہ صرف کیا مجلسیں رونے کے لیے نہیں؟ کیوں ہر سال یہ کربلا کے واقعے کو ہمیں سنایا جاتا ہے؟ کیوں بار بار داستان کربلا کو پیش کیا جاتا ہے؟ کیوں معصومین کی سب سے زیادہ تاکید زیارتوں پہ رہی؟ کیوں مجلسوں پہ رہی؟ کیوں اہمیت عزاداری کے حوالے سے روایتیں آئیں؟ سب کے پیچھے کیا مقصد یہ ہے؟ کچھ لوگ آئیں، جمع ہو اور کچھ دیر روئیں اور اس کے بعد چلے جائیں، اپنی دنیا میں لگ جائیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ عزاداری ایک کردار کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ اگر رو رہے ہو علی اصغر پہ تو اپنے کردار میں کبھی ہرملا کو نہ آنے دینا، اگر رو رہے ہو علی اکبر پہ تو اپنے کردار میں ظالم کا ایک بھی عمل آنے نہ دینا۔ اس لیے یاد رہے عزاداری کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، عزاداری کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دے سکو۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مجلسیں، محفلیں، ہم سن 61 ہجری سے باہر نہیں نکلتے، ہم سن 61 ہجری تک بہت مشکل سے پہنچتے ہیں کہ سن 61 ہجری تک ماشاءاللہ ہمارے جوانوں سے ملیے، ہمارے بچوں سے اگر ملیے تو آپ کربلا کے واقعات، جناب علی اکبر کی بھی تفصیل جانتے ہیں، اون محمد کی تفصیل جانتے ہیں، مگر اب ذرا سوال آگے بڑھائیے، چوتھے امام کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟ 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں، 11ویں امام، حتیٰ 12ویں امام، کتنی معلومات ہے؟ تو 12ویں امام کے حوالے سے کتنی معلومات ہے؟ بس یہ ہے کہ 11ویں امام کے بیٹے ہیں، بس اتنا ہی۔ اللہ اکبر! اپنے امام وقت کو پہچاننا کمال ہے۔ رسول نے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ توجہ شرط ہے۔ اب یہیں سے پھر ایک سوال اور اس کا جواب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ تم کربلا کیوں نہیں پہنچے؟ سن 61 ہجری میں کربلا کیوں نہیں آئے؟ اور علی کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ کیوں نہیں آئے؟ اور امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے 5ویں امام کا کیوں ساتھ نہیں دیا؟ 6ٹھے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ 9ویں امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ 10ویں امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ 11ویں امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو بے ساختہ آپ جواب کیا دیں گے؟ خدایا میں 61 ہجری میں تھا ہی نہیں، میں 11ویں امام کے زمانے میں تھا ہی نہیں، میں 8ویں امام کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ یہی ہے نا جواب سب کا۔ اس لیے کہ جب تھے ہی نہیں تو کربلا جانے کی بات ہی نہیں ہوگی، امام حسن کا ساتھ دینے کی بات ہی نہیں ہوگی، 11ویں امام کے ساتھ دینے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ یاد رہے عزاداری صرف اس لیے ہونی چاہیے، عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو کل کے امام وقت کی مظلومیت کو یاد کر کے صرف رونا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے امام کی مظلومیت کو سمجھ کر اس کی آواز پہ لبیک کہنے کا نام عزاداری ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی آواز پر لبیک کہنے کا نام عزاداری ہے۔ اب یہیں سے سوال ہے کہ
ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا تم 61 ہجری میں کربلا کیوں نہیں گئے، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا جب منی پور میں واقعات ہو رہے تھے تو تم ظلم سے نفرت کر رہے تھے یا طرفدار ہو گئے تھے؟ جب قرآن جلایا جا رہا تھا تو تم اس وقت قرآن جلانے والوں کے خلاف کچھ دل میں تڑپ رہے تھے یا کچھ تمہارے اوپر فرق نہیں پڑ رہا تھا؟ کیا ہم سے سوال یہ ضرور ہوگا کہ جب ہریانہ جیسے واقعات ظلم کے ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت تم نے کیا کیا؟ ظالموں کے خلاف کوئی آواز اٹھائی یا نہیں؟ اگر حالات اچھے نہیں ہیں، اگر نہیں احتجاج کر سکتے ہو تو کیا دل سے بیزاری ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ سیاست کی زد میں آ کر آج کی حکومت کی بھی تعریف کر بیٹھتے ہیں۔ اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک ضروری نہیں ہے ہر جگہ اپنا میسج دینا، جہاں ضرورت ہے وہاں بولا جائے اور بہت احتیاط سے، اس لیے کہ شیعہ بصیر کو کہا جاتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرتا ہے، کہیں یہ پکڑا نہ جائے۔ اور ہماری تاریخ ہی یہ رہی ہے کہ کبھی بھی ظالم کے پالے میں ہم نظر نہیں آئے۔ ہماری تاریخ ہی تو یہی رہی ہے کہ کبھی بھی ظلم کے پالے میں ہمیں دکھنا بھی نہیں ہے۔ اور یاد رہے یہ سوال ہے کہ کیا تم اس زمانے کے قرآن کو جو جلایا گیا تھا اس پہ تو بہت روتے ہو، تمہارے زمانے میں جب قرآن جلایا گیا تمہیں کتنی تڑپ ہوئی؟ تمہارے زمانے میں ظلم ڈھایا گیا تمہارے اندر کتنی تڑپ تھی؟ یہ سوال ہے۔ عزاداری ہر زمانے کے ظالم کے خلاف ایک آواز کا نام ہے، ہر زمانے کے ظالم کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے۔ اس لیے مرے ہوئے یزید کو مردہ باد کہنا آسان ہے، آج کے زندہ یزید پہ لعنت پڑنا یہ کمال ہے۔ مرے ہوئے یزید پہ لعنت پڑنا آسان ہے، آج کے یزید کے اوپر اگر لعنت پڑی جائے یہ کمال ہے۔ حسینیت ایک تحریک کا نام ہے۔ اب سمجھ میں آیا عزاداری کیوں رکھی گئی ہے۔ رو اندر سے دل مضبوط کرو، ظالم سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، مظلوم کے ہمیشہ ساتھی رہو۔ اب یہ ہر زمانے میں اب لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ لوگ 61 ہجری تک صرف کربلا کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا صرف 61 ہجری میں محدود رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات آئے گی ہر تحریک حسین کو یاد کرے گی، ہر تحریک حسین کو یاد کرے گی۔ اب جو میں یہاں سے اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عنوان میں نے ابھی کہا چوتھے امام کے بعد، چوتھے امام سے لے کر آخری امام تک کے حالات پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ آج ذرا کربلا جو وجود میں آئی ہے اس سے پہلے کے حالات ذرا محسوس کیجئے گا، اس زمانے کے حالات سے کتنے مطابقت رکھتی، ذرا غور کیجئے گا ہوا کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کربلا کسی ایک دن میں ہونے والے واقعے کا نام نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کربلا بس 61 ہجری میں کچھ لوگوں نے حسین کو قتل کیا اور مسئلہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کچھ علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حسین کی قتل کی بنیاد سقیفہ میں رکھ دی گئی تھی۔ اب تھوڑا سا میں اشارتاً گفتگو کروں گا، اس لیے کہ اہم موضوعات اہم ہے، گفتگو اہم ہے اور کہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھوڑا سا آج دھیان دیجئے گا اور آپ کی توجہ بہت زیادہ آج مجھے ضرورت ہے، آپ کی توجہ فکر کی، آپ کی سوچ کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد کربلا ایک دن میں ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد 50 سال تک کام کیا گیا ہے، تب کہیں جا کر حسین کو قتل کیا گیا۔ اور حسین کے قتل پہ افسوس یہ ہے
کہ نعرہ تکبیر کے ساتھ حسین کا قتل ہوا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ، قربتاً اللہ۔ شمر سے جب پوچھا گیا تم نے حسین کو کیوں مارا تو دلیل کیا دیتا؟ کہتا ہے خلیفہ وقت کے خلاف حسین نے بغاوت کی تھی، اس لیے میں نے حسین کو قتل کرنا سب سے اچھا کام سمجھا۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر کہتا ہے اگر پھر سے موقع ملے تو میں کئی مرتبہ حسین کو قتل کروں، اس لیے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک دن میں مزاج نہیں بدلتا، اس کے پیچھے کتنے دنوں سے کام چل رہا تھا، اس کی تھوڑی سی ایک جھلکی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا ایک دن میں ہونے کا نام نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک طرف بنی امیہ کی سرپرستی ہے اور دوسری طرف خاندان بنی ہاشم کی سرپرستی، ادھر الگ الگ خلفاء، الگ الگ حاکم اور ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ ادھر معصوم خاندان نبوت کی طرف سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تیسرا کام جو بہت ہے، آپ کو معلوم ہے چرس کیا کرتا ہے؟ دھیرے دھیرے لگتے لگتے ایسا بے ہوش کرتا ہے کہ پھر وہ عقل، یہی کام کلچرل کام کیے گئے اس زمانے میں کہ ایسے ایسے کام کیے گئے کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ اہل بیت اور خصوصاً مولائے کائنات کے دشمن بن جائیں۔ آپ طلحہ اور زبیر کا نام جانتے ہیں؟ جب یہ تیسرے خلیفہ بنانے کی جب بات ہو رہی تھی اور شورا کی بات تھی تو اس میں 6 لوگ ووٹ دے رہے تھے نا، مولا علی کو 2 لوگوں نے جو ووٹ دیا تھا وہ یہی ہے، طلحہ اور زبیر۔ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علی کے سب سے اچھے ساتھی ہیں، علی کے سب سے قریب ہیں، مگر جیسے ہی یہ حکومت علی کے پاس پہنچی ہے تو یہ سب سے بڑے دشمن قرار پائے۔ سوال یہ ہے ہوا کیا؟ علی نے جیسے حکومت پائی، علی نے 2 کام کیے، 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ ایک لیٹر لکھا، کہاں؟ شام کی طرف، کہ ایک وقت میں مسلمانوں کا 2 خلیفہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تمہیں معذور کرتا ہوں۔ اب معلوم ہے کافی زمانے سے اتنا مضبوط ہو چکا تھا معاملہ، بہت مضبوط تھا۔ آپ اس کے پیچھے بھی جائیے کہ جو رشتہ داری دکھائی جاتی ہے نا، کیوں رشتہ داری دکھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں رشتہ داری بہت اہم تھی اور رشتہ داری پہ سارا کام ہو رہا تھا۔ پہلا کام امام نے ایک خط لکھا کہ اب آج سے تم معزول ہو گئے، اب تمہارا مسلمانوں کے درمیان کوئی رول نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ علی نے جب یہ لکھا تو اب یہیں سے علی کی جنگ کی شروعات ہو رہی ہے۔ 18 مہینہ جنگ صفین علی کے ساتھ ہو رہی۔ سوچئے کہ ایک انسان کو 4 سال 9 مہینے کی حکومت ملی ہے اور اس کو 3 جنگوں میں ہی الجھا کے رکھ دیا گیا، وہ بھی کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، بلکہ منافقین، مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے درمیان 18 مہینے کی مکمل جنگ ہے، جنگ صفین۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا حکم امام نے، دوسرا یہ حکم اعلان کیا، اعلان یہ کیا، سنو آج سے پہلے تک بہت سے لوگ اپنی بزرگی کا فائدہ اٹھا کر بیت المال سے 4 حصہ لے لیتے تھے، بیت المال سے۔ ارے رسول کے ساتھ ہم نے اتنی جنگیں کی ہیں اس لیے ہمارا حصہ اتنا ہے، ارے ہم نے رسول کے ساتھ اتنی جنگیں کی ہیں۔ مولائے کائنات نے کہا اب آج کے بعد چاہے کوئی بھی ہو، سب کا حصہ ایک جیسا ہوگا۔ جیسے ہی یہ کہا کہ اب سب کا حصہ برابر ہوگا، اب یہیں سے قریبی لوگ اب علی کے خلاف ہونے لگے۔ انہی قریبی لوگوں میں سے علی کی مخالفت کرنے والے لوگ کوئی اور نہیں ہے، یہی طلحہ اور زبیر ہے جو جنگ جمل کی بنیاد بنے۔
تاریخ ہے آپ کے سامنے. پتا کیا چلا؟ جب حق پہ عمل کیا جاتا ہے نا تو اچھے اچھے لوگوں کا ایمان پتا چل جاتا ہے. یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش کربلا میں ہوتے. ارے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں خدایا بہت بعد میں رکھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. میں اپنے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے آپ بہت مومن ہیں، بہت اچھے ہیں، مولا کا واقعا ساتھ دیتے. اس زمانے میں ہوتے تو میں اپنی اگر بات کروں تھوڑا سا لفافہ موٹا ہو جاتا ہے، مجلس بدل دیتا ہوں، پوری مجلس بدل دیتا ہوں. آپ جائیے، میں اس کی طرف بھی نہیں. فرزدق ایک نام ہے نا تاریخ کا، فرزدق ایک نام ہے. آپ جائیے تاریخ میں دیکھیے، فرزدق ان لوگوں میں سے ہے جن کی شروعات بزدلی سے ہو رہی ہے. آپ یہ بھی کہیں گے کہاں فرزدق؟ امام حسین نے ایک خاص تحفہ دیا تھا. امام سے چاہنے والوں نے کہا مولا ارے وہ تو حاکم وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے حق میں قصیدہ کہتا ہے، آپ نے کیوں اس کی مدد کی؟ امام نے کہا تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے. اور امام اور عام لوگوں میں فرق کیا ہے؟ امام اگر شاہد باقری کی اگر تکبر والی بیماری ہے نا تو امام اسی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اسی بیماری کا. ورنہ گھر میں کیا ہوتا ہے پتا چلا بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آگے کہتے ہیں مولانا ہم آپ کے یہاں 2 گھنٹہ بھیجتے ہیں اور ہمارا بچہ سدھر نہیں رہا. میں الٹا جواب دیتا ہوں حضور 22 گھنٹہ آپ کے پاس رہتا ہے تو آپ نہیں سدھار پاتے اور آپ ہم سے 2 گھنٹے میں معجزے کروانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. یہ حالات اس زمانے کے وقت کے گزر جانے کے بعد اس کی تحلیل کرنا آسان ہے، مگر اس زمانے میں رہ کے تحلیل کرنا. آج بہت سے اپنے حسین کے چاہنے والوں کو دیکھ لیجیے، ظالم کو ہم ظالم تک نہیں کہہ پا رہے ہیں، تو اگر اس زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ امام کا کرم ہے کہ ایسے زمانے میں ہمیں بھیجا کہ جس میں ہم واقعی حسینی کہہ پا رہے ہیں. یہ کرم ہے. مگر یہ یاد رہے کسی بھی حسینی کو بغیر امتحان کے نہیں رکھا جاتا. اب جہاں ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کے خلاف آواز اٹھا کر مظلوم کا ساتھی بن کر بتایا جائے کہ ہم واقعی کربلا والے حسینی ہیں. یہ بتانا پڑے گا، ورنہ اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو بہت سی مشکلیں ہیں. تاریخ میں 2 کام مولا نے کیے. جیسے ہی کہا کہ اب سب کا حصہ برابر ہے. اب ٹھیک ٹھاک لوگ ارے مولا اب تک تو رشتہ داری کی بیس پہ پورا علاقہ مل جاتا تھا اور بیٹھ کے کھانے کی عادت ہو گئی تھی. اب آپ ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کا نقصان دیکھیے. مولا سے بہت بڑی جنگ، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کس کو سہارا بنایا گیا، کہاں لایا گیا، اور سارے سوال ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. یہ ہے حالات تھوڑا سا مولائے کائنات کی زندگی کے. ادھر خاندان بنی ہاشم کی طرف سے اہل بیت اطہار ہیں، ادھر بنی امیہ کی طرف سے اس زمانے کا حاکم ہے. ادھر وہ اپنے کام کیا کر رہا ہے؟ یاد رہے کسی کے بھی عقائد فوراً خراب نہیں ہوتے. فوراً کسی کے عقائد بس یہ جتنا کھلائیے وہ عقیدہ بدل جائے گا، بس اسی کا معاملہ ہے. آپ دیکھیے کسی سے پوچھئے حضور آپ ذرا اپنا حساب کتاب دے دیجئے، تو کون حساب کتاب دے گا؟ جس کا حساب کتاب کلیئر ہوگا. اگر جس کا حساب کتاب کلیئر ہو اس کو رات کے 2 بجے ذرا حساب کتاب دے دو، تم انجمن کے مالک ہو نا، دے دو. اب جیسے ہی کہا تو وہ جب حساب کتاب کلیئر رہے گا تو وہ آمادہ ہے. مگر جس نے دبایا ہے وہ تو ٹائم پہ ٹائم دے گا، غائب ہوتا ہوا نظر آئے گا. سمجھ میں آیا؟ اب یہیں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدہ مضبوط. ہمارے اشعار میں عقیدے کتنے مضبوط ہیں.
بہت اچھے، ہم 4 مصروں میں سے 2 مصرہ مفہوم یہی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں موت تو حیدر سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے نا، موت حیدر کے محبوں کو۔ اب میں 2 سوال کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیے آپ علی کے محب ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی نہیں ہے نا، تو جب محب ہے تو موت کے لیے آمادہ ہے؟ ارے مولانا ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی بچوں کی پڑھائی بچی ہوئی ہے، ابھی تو مکان بھی نہیں بنایا، اس کا مطلب صرف وہ شعر میں اچھا ہے۔ کہاں مشکل ہے؟ جس دن ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے کردار پہ داغ نہیں ہوگا، اسی وقت سے ہم بھی علی اکبر کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہاں موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم کردار کے اعتبار سے اچھے ہوں، جب کردار کے اعتبار سے۔ اسی لیے امام نے شب عاشور ایک شرط لگائی تھی، دیکھو میرے چاہنے والوں تم آ گئے ہو نا میرے ساتھیوں، مگر ایک شرط ہے حسین کے لشکر میں جڑنے کی، اگر کوئی کسی کا بھی قرض لے کر آیا ہے نا تو وہ میرے لشکر سے چلا جائے، اگر کوئی کسی کا حق لے کر آیا ہے وہ حسین کے لشکر میں نہ رہے۔ اللہ اکبر، جب حسین اپنا خاص صحابی کربلا میں اسے نہیں بنا رہے ہیں جو کسی کا حق مار دے، تو پھر اسے عزادار کیسے کہیں گے جو کسی کا حق مارتا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیسے عزادار کہہ دیں گے؟ اب تو بڑے بڑے مسائل ہیں، آپ دیکھیے امام جس جگہ دفن ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اس پہلی جگہ، اس جگہ کو پہلے خرید رہے ہیں، اس کے بعد وہاں دفن ہو رہے ہیں، اور ہم تو اس کے اوپر کے ہیں، جو مال امام ملا ہے اسی پہ اپنا سارا کام ہم کیے جا رہے ہیں۔ سوچنے کا، میں اب اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا، مگر صرف یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رہے جب آخری امام آئیں گے نا تو انکار کرنے والے باہر تو والے جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں، انکار کرنے والے اپنے ہوں گے، وہ کیسے؟ میں اپنی بات بتاتا ہوں، آپ کی چھوڑیں۔ اب بہت مشکل سے صحن امام خمس وغیرہ جمع کیا، 1-2 کروڑ رکھ لیا، اب کچھ کام کر رہے ہیں یا اس میں سے کھا رہے ہیں، جو بھی ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اچانک امام کا ظہور ہو گیا، اب حق تو یہی ہے نا کہ مولا یہ آپ کا کام تھا، بڑی مجبوریوں سے بہت مشکلوں سے اسے چلا رہا تھا، پتہ نہیں میں کسی کو ضرورت مند سمجھ کے دے رہا تھا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میری نیت یہ ہو کہ میرا بھائی ہے اس لیے میں دے رہا ہوں، پتہ نہیں شاید ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل مولا یہ آپ لے لیجئے، اس لیے کہ بہت مشکل سے یہ میں کام کر رہا تھا، مگر معلوم ہے اب اتنا میں سوچوں گا، اتنا مشکل سے کئی لوگوں کے دروازے پہ میں ٹہل کے میں نے جمع کیا ہے اور اتنا آسانی سے ان کو دے دیں، سیدھی سی بات۔ مولا آپ پہلے گواہی دیجئے، بتائیے کہ آپ ہی امام وقت ہے، آپ ہی امام وقت ہے۔ یہ معاملہ واقعی ہے کہ جس کی بنیاد پر ٹھیک ٹھاک لوگ امام کے چاہنے والے بھی مخالف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالانکہ میرا موضوع آخری امام سے مربوط نہیں ہے، صرف کہیں کہیں عزاداری کا اصل مقصد ہے، اسے جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اب حالات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چرس کا کام کیا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے ہلکا سلائے گا، ایسا کیا کہ پھر کام نہیں کرے گی، عقل پھر کام نہیں کرے گی۔ اسی لیے بہت سے لوگ کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ نشہ والی ہے اس لیے حرام ہے۔ اگر کسی کو ایسے سگریٹ کی عادت ہو جائے جو اس نشہ کی طرح ہے تو وہ بھی اسی مرحلے میں پہنچ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ چیز اس کے اندر اگر عقل ختم ہو رہی ہے، ناچ گانے کی وجہ سے عقل ختم ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس کو اسی حکم میں لے کے جائے گی۔ یہ کام ان لوگوں نے کیا کہ قوم کو سلایا، اور جب سلایا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا
کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی ہے تو پوچھنے والا نے یہ پوچھا تھا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اس سے آپ کو محسوس ہوگا حالات کیسے بنائے گئے تھے. حالات پھر اگر واقعات کا سہارا لو تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں مولا کا چاہنے والا شام چلا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنے بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کا نام حسن اور حسین لے کر بلا رہا ہے. مجھے اندر سے بہت خوشی ہوئی کہ بہت اچھا ہے کہ شام میں بھی مولا کے بیٹوں کا نام پایا جاتا ہے. میں آگے بڑھا, میں نے اس کے باپ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ان 2 بیٹوں کا نام حسن اور حسین کیوں رکھا ہے؟ سنیں گے جواب کیا تھا. جواب یہ دیتا ہے, کہتا ہے کہ میرے 10 بیٹے ہیں, میرے 8 بیٹوں کا نام الگ ہے اور میرے 2 بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہے. کہا کیوں؟ کہا جب بھی مجھے گالی دینی ہوتی ہے نا تو میں ان 2 بیٹوں کو دیتا ہوں. میں صرف ماحول کی عکاسی کر رہا ہوں کہ حالات کیا تھے. اب جب یہ پس منظر آپ دیکھیں گے نا تب چوتھے امام کا خطبہ شام میں سمجھ میں آئے گا کہ مولا شروعات کر رہے ہیں کہ ہمیں 6 فضیلتیں ملی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خاندان رسالت کو جانتے نہیں ہیں. اس لیے امام کا وہاں انداز تخاطب الگ ہے. توجہ ہے, یہ واقعات صرف اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ محسوس ہو کربلا سے پہلے کتنا کام کیا گیا تھا. کام اس طرح سے کیا گیا کہ ایک طرف وہ سوئی لگائی گئی جس سے قوم سو رہی تھی, چاہنے والے سو رہے تھے, ٹھیک ٹھاک لوگ سو گئے تھے. اس میں سے ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیشہ سنا ہے سوشل بائیکاٹ کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. کلچرل اٹیک سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے. عقیدہ بعد میں خود بخود خراب ہو جائے گا اگر نیچے اس کے عقیدے کو خرید لیا جائے. یہی ہوا معاملہ. آئیے مولائے کائنات ہیں, مولائے کائنات گھر میں پہنچے. واقعہ سنا ہوا ہے, صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. مولا جیسے ہی گھر میں پہنچے شہزادی نے پوچھا اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. سنا ہے نا آپ نے, لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اس کے بعد مولا نے کیا جواب دیا؟ شہزادی صرف اتنی بات نہیں ہے, میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. آپ کو معلوم ہے کس معاشرے میں کس کا جواب نہیں دیا جاتا ہے؟ یا کافر کا جواب نہیں دیا جاتا ہے یا منافق کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اس معاشرے میں علی کو کافر کی حد تک سمجھایا گیا تھا. یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ کیسے حالات علی کے لیے پیش کیے گئے. اس کے بعد اب 4 لیٹر جو لکھے تھے امام حسین کی شہادت سے پہلے, اس فقیر شام نے اس 4 لیٹر کو تھوڑا تیزی سے میں ذکر کر رہا ہوں, حالانکہ ہر لیٹر پہ رک کے ایک مکمل گفتگو ہو سکتی ہے. صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. 58 ہجری سے پہلے اس نے اپنے کام کرنے والے لوگوں کے لیے لیٹر لکھا. مگر یاد رہے اس زمانے میں اگر کوئی اس کی طرف سے کام کرنے والا, جہاں جہاں الگ الگ عہدوں پہ رہنے والے افراد اگر کوئی بڑا سے بڑا جرم کرتے تھے تو ان کو کوئی سزا نہیں ملتی تھی. مگر ایک جرم ایسا تھا کہ اگر وہ کر دیا تو اسے فوراً عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا. وہ جرم کون سا تھا؟ اگر نماز جمعہ میں تم نے شرکت نہیں کی تو تمہیں ہٹا دیا جائے گا. اب آپ سوچیں نماز جمعہ سے کیا لین دین ہے اس کا؟ نماز جمعہ سے پہلے حاکم کا لیٹر پڑھا جاتا تھا اور اس لیٹر کو لوگ سمجھتے تھے, پھر الگ الگ تمام اسلامی ممالک میں اسے پہنچایا جاتا تھا. اگر کوئی عہدے والا نہیں پہنچتا تھا تو وہ حاکم کے خلاف ایک جنگ کے مانند تھا. یہ حالات اس زمانے میں. جب لیٹر لکھ رہا ہے, پہلا لیٹر کا 4 لیٹر لکھے ہیں, اس میں پہلا لیٹر لکھتا ہے کہ میری مملکت اور دین اور اللہ کی طرف سے مجھے چنے جانے پر میری خدمت کرنے والوں تمہیں میرا سلام ہے. سلام اے میرے مومنوں, تم وہ ہو کہ بغیر چوں چرا میری باتوں کو سنتے ہو, اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ احکام الہی ہماری وجہ سے صادر ہوتے ہیں.
اور اس پہ تم عمل کرتے ہو. اور اس کے بعد پھر لکھتا ہے کہ اگر کسی نے بھی علی اور اولاد علی کے فضائل میں کوئی بھی حدیث نقل کی تو میں اس کی خون کو لوگوں کے لیے اجازت دے دوں گا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. یہ لیٹر کا پہلا معاملہ ہے. اس کے بعد زیاد ابن سمیہ جو کوفے کا گورنر ہے اس کو لیٹر لکھا گیا, دیکھو علی اور اولاد علی میں اگر کوئی مر بھی جائے نا, دیکھیے گا, توجہ کیجیے گا, اگر کوئی مر بھی جائے نا تو بھولے سے بھی شہید نہ لکھا جانا چاہیے, بھولے سے بھی شہید نہ لکھا جانا چاہیے. اور اگر شہید لکھا گیا تو اس وقت تک کسی کو شہید بولنے اور لکھنے نہ دینا جب تک تیسرے خلیفہ کو لوگ شہید نہ کہیں. یہ حالات ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہوا مل جائے کہ علی کو اگر کوئی شہید کہتا ہوا مل جائے تو اس کے اوپر سب سے پہلی کارروائی یہ کرنا کہ اس کا نام لوگ ہمارے تک بھیجنا تاکہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے. یہ تھے حالات. اور اس کے اسی لیٹر کا دوسرا حصہ اس میں لکھتا ہے کہ اب لوگوں سے کہہ دو کہ تیسرے خلیفہ کے حوالے سے جتنا بھی ہو سکے حدیثوں کو نقل کرے. علی کے حوالے سے جتنی بھی روایتیں پائی جاتی ہیں سب کو نقل کیا جائے. اب میں یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سمجھنے کی ہے, اس لیے میں وہ اس انداز میں نہیں پڑھ رہا ہوں, تھوڑا سا آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا ہے. 3 کام بعد رسالت یہ انجام دیے گئے. پہلا کام یہ کہ حکم دیا گیا 100 سال تک حدیثوں کو لکھنے پہ پابندی تھی, ہمارے یہاں نہیں ان کے یہاں, اور شرط لگائی گئی کوئی بھی حدیث نقل نہ کرے. مگر اسی کے مقابلے میں کعب الاحبار یہودیوں کا علماء ہے, یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم ہے جو سن 13 ہجری میں مدینہ پہنچا ہے, اسے صحابی نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تعریف یہ ہے صحابی وہ ہوگا جو من رأى رسول اللہ, جو رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے. توجہ شرط ہے, وہ رسول کو دیکھے وہ صحابی کہلاتا ہے. میں انہی کی تعریف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. صحابی کی تعریف یہ ہے جو رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے. تو پھر سوال یہ ہے, جنگ بدر میں رسول کے مقابلے میں جو جنگ کر رہے تھے آیا اس صحابی کی تعریف کی بنیاد پر صحابی ہوئے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد. صحابی ہوئے کہ نہیں؟ مگر ہمارے ہاں کیا ہے, من لقا رسول اللہ, جو رسول سے ملاقات کرے, آنکھ کے ذریعے نہیں. صرف آنکھ ہمارے یہاں معیار نہیں ہے بلکہ اس کی موت ایمان پر آئے, چاہے رسول کو دیکھے یا نہ دیکھے. مثال اویس قرنی کی ہے, مثال اویس قرنی کی ہے. سن 13 ہجری میں کعب الاحبار یہودیوں کا ایک عالم مدینہ آتا ہے, اسے کوئی بھی صحابی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے زمانے کو اس نے دیکھا نہیں, رسول کو دیکھا نہیں. تو اس نے کیا کیا, اپنا ایک شاگرد تلاش کیا جس کا نام کچھ اور نہیں, جسے آپ ترجمہ کریں تو بلی کا باپ کہا جائے گا. شاید نہیں سمجھ سکے, ابو ہریرہ. کیوں؟ اس لیے کہ کام اپنا کرنا تھا, زبان کسی صحابی کی چاہیے تھی, زبان کسی صحابی کی چاہیے تھی. ارے صرف رسول کا ایک جھوٹا پینے کے بعد اتنی حدیثوں کو نقل کر رہا ہے. یہ جو ایک الزام شیعوں پہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ تھوک کے دیتے ہیں, اما ہمارا تھوکے ہوئے پی جانے سے تمہارے یہاں راگ بن جاتے ہیں. وقت ایک دم اجازت نہیں دے رہا ہے. 4 خط کے 4 حصے ہیں, 4 لیٹر ہیں. پہلے پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. حکم دیا جاؤ تیسرے خلیفہ کے حوالے سے جتنی روایت ہو نقل کرو. پہلا کام
حدیثوں کو منع کر دیا گیا کوئی نہ لکھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ حدیثیں لکھی نہیں جا رہی تھی۔ جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب ہمارے لیے کافی ہے، جب پھنسے پہلے ہی کیس میں تو کہنے لگے رسول نے فرمایا ہے نحنو لا نورث ولا نورث، ہم انبیاء کرام نہ وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انہیں حدیث وہی چاہیے جو ان کے مقصد کو فائدہ پہنچائے، یعنی ان کے مقصد میں جو کام آئے وہ ساری حدیثیں کام آئیں گی۔ دوسرا کام کیا گیا، دوسرا کام یہ کیا گیا کہ حکم دیا گیا جاؤ جہاں بھی جا سکتے ہو جاؤ، اور اعلان کیا گیا جو لیٹر کے پہلے لیٹر کے آخری حصے میں گفتگو ہے اسی کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جاؤ علی کے فضائل کی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا وہ لے کر آؤ۔ حکم دیا گیا لے کر آؤ، مگر لے کر تم آؤ گے اور ہم اس کا کام یہ کریں گے علی کا نام ہٹائیں گے اور کاپی پیسٹ کا کام شروع ہوگا۔ علی کا نام ہم ہٹائیں گے اور صحابیوں کا نام ہم لگائیں گے۔ اب یہیں پہ آپ سمجھ لیجئے یہ وہی زمانہ تھا کہ علی فاروق اعظم تھے مگر کسی اور کو بنایا گیا، علی صدیق تھے مگر کسی اور کو بنایا گیا، یہ وہی زمانہ تھا۔ پھر وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر گیدڑ کو شیر کی کھال پہنا دی جائے تو وہ شیر نہیں ہو جاتا، وہ شیر نہیں ہو جاتا۔ حالانکہ لوگ آج کل جرار آتا ہے لے کے پڑھ تو رہے ہیں، یہ صرف یہ جو کام ہوا ہے نا یہ بھی ایک ذریعہ بنے گا۔ میں کہوں گا کچھ نہ کرو، جرار اگر ہونا ثابت کرنا ہے کوئی تاریخ نہ پڑھو، صرف خیبر کے 39 دن پڑھ لو اور کچھ نہیں۔ ہوا کیا؟ کاپی پیسٹ کا کام ہوا، اس میں سارے لقب چرائے جانے لگے۔ رسول آگاہ تھے، اب مباہلہ یہ نہ سمجھیے گا کہ نصران سے مقابلہ تھا، وہاں پہ یہ بتانا تھا کہ اس کے بعد جتنے بھی اپنے آپ کو صدیق کہے وہ سچے نہیں ہے بلکہ جھوٹے ہیں۔ صرف مباہلہ اس چیز کا نام نہیں تھا۔ اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کیا گیا کہ دیکھا ارے علی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم بونے سے بونے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ علی اعلی، یہ اونچائی کے معنی میں ہے نا۔ سورج کو کوئی بھی تھوکے گا تھوک اسی پہ آئے گی۔ یہ لوگ کچھ کہتے ہیں ارے یہ نہیں ہوتے تو بارے یہ ہو ہے تو علی کے فضائل میں مزہ بھی بہت ہے۔ ارے دشمن ہی سے تو انسان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کسی کا دشمن نہیں ہے نا تو سمجھے کہ سب سے بد نصیب انسان ہے۔ تیسرا کام جو کیا گیا وہ یہ کیا گیا ارے یہ علی سے مقابلہ ہم کرتے رہیں گے ایسے ہی معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تیسرا کام یہ کیا گیا کہ چلو جس کی بنیاد پر علی کو اہمیت ہے اسی بنیاد کو خراب کر دیا جائے۔ کہا علی کس کی بنیاد پر سمجھے جاتے ہیں؟ علی رسالت کی بنیاد پر۔ اب یہاں سے اٹیک شروع ہوا کہ چلو علی سے کب تک مقابلہ کریں گے، اب آج سے ہم رسول کی توہین شروع کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا رسول کے اوپر جو اتنے الزامات لگائے گئے اور کتابیں لکھی گئی کہ رسول یہ کرتے تھے، رسول بھر میں یہ کرتے تھے، رسول یہ کرتے تھے۔ میں ان روایتوں کو پڑھنا نہیں چاہتا، ان میں سے صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رسول کی توہین کی جا رہی ہے اور توہین کرتے کرتے کسی بدنصیب کی عزت بڑھائی جا رہی ہے۔ وہ کیا واقعہ آپ کے سامنے ہے؟ ایک شخص ہے جو خلیفہ ہے، جیسے ہی آیا وہ خلیفہ کوئی اور نہیں پہلا خلیفہ ہے، جیسے ہی آیا رسول کیا کر رہے تھے؟ رسول روایت بتا رہی ہے کہ رسول اپنی بیوی کے ساتھ حبش کی 2 لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی، رسول دیکھ رہے تھے۔ اتنے ہی میں جیسے یہ آئے تو یہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب الجبار، اعوذ باللہ، کیا یہ شیطان کی محفل ہے؟ اما شیطان جانتا ہے کہ شیطان کی محفل کیسی ہوتی ہے،
शैतान फौरन कहता है, और उसके बाद फिर गुस्सा आया। मैं उन रिवायतों की भी छोटी छोटी चीजों को जिक्र नहीं करना चाहता, बस नतीजा देना चाहता हूं। वो नतीजा ये है, रिवायत में ये हुआ, आने के बाद कहने लगे क्या ये शैतान की महफिल है जहां इस तरह का काम हो रहा है? तो रसूल ने कहा तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, जरा धीरज रखिए, जरा ठहरिए। अरे आपको जहां से समझ में आ गया, एक अली वो है कि जो गुस्सा आने की वजह से उमर बिन अब्दुल्लाह को कत्ल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही कहा तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, अरे रहने दो, हर कौम की ईद का दिन होता है, हर कौम की ईद का दिन। एक आप आगे बढ़िए, मुझे इशारा हो रहा बार बार। बस रिवायत का आखिरी हिस्सा है वो ये है कि रसूल ने कहा, अरे हर कौम की ईद का दिन होता है, इनकी ईद का दिन है, इन्हें डांस करने दो। अब समझ में आया इस रिवायत से क्या काम किया जा रहा है। अरे जो इस्लाम लेकर आया उसकी तौहीन की जा रही है, और जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था उसकी इज्जत दिखाई जा रही है। ये काम इस रिवायत में हुआ। ये हमला कहां से हुआ? अली की दुश्मनी में देखा। अगर रसूल की तौहीन न की जाएगी तो अली साबित कदम रहेंगे। अब यहीं से एक पूरी बहस है, इंशाअल्लाह उसे अर्ज करूंगा कभी, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, कि यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगाए गए, आदम के ऊपर, इसलिए कि अब ये सिलसिले का मसला है। अगर आदम सही है तो खुद ब खुद आखिरी नबी की सेहत का मामला सही हो जाएगा। अब यहीं से सारे वो वाकयात गढ़े हुए मिले कि मसलन बीमारी की वजह से कीड़े को वहीं उठा कर रख देते थे। याद रखें, नबी कभी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकता जिससे लोग नफरत करते हैं। रिवायतें गढ़नी शुरू की गई आदम से लेकर खातम तक। सिर्फ वजह क्या थी? अली से दुश्मनी। और यही हाल करबला में हुआ। इमाम हुसैन के कत्ल की वजह कुछ और नहीं थी, बुग़्ज़न लिअबी। ऐ हुसैन, हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में मार रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हम आपके बाबा के बुग़्ज़ में आपको मार रहे हैं। और जब बुग़्ज़ रहता है ना तो दुश्मनी भी अजीब व गरीब निकाली जाती है। उसमें से हुसैन पर हर वो सितम ढाया गया जिसे तारीख अगर लिखना भी चाहे तो उसे रकम नहीं कर सकती। कौन कौन से हुसैन पर जुल्म उठाए गए। अरे हुसैन की प्यास, अगर अली अकबर पानी ना मांगते तो हुसैन की प्यास कोई समझ न सकता था कि हुसैन की दिल प्यासे थे। मगर एक बेटा है जो 11 मुहर्रम को गंगे शहीदों में कह रहा है, अरे किसी बेटे को ऐसा दिल में दिखाना कि बाप का लाशा बेगोरों पे कफन है, और बेटा इतना मजबूर है कि अपने बाप को कफन न दे सके, अपने बाप को दफन न कर सके। आपने बनी असद की रिवायत सुनी है ना? हुसैन की तमन्ना ये थी, बनी असद के मर्दों हमारे लाशों को दफन कर देने, बनी असद की औरतों हमारे लाशों को दफन कर देना, बनी असद के बच्चों अरे जब खेलते खेलते आना हमारे लाशों पर एक एक नदी डाल देना। अरे हुसैन की तमन्ना ये थी कि हुसैन को कोई दफन कर देता। जब ये वसीयत ऐलान की थी तो क्या इस वसीयत को सैयद सज्जाद पूरी न कर सकते थे? अरे जब 11 मुहर्रम आई सैयद सज्जाद लाशों के दरमियान, ए मौला, अरे आपके बाबा की ख्वाहिश है कि उनको कोई दफन कर दे, अरे उनके ऊपर कोई एक नदी खाक डाल दे। ए मौला, आपने कोई खाक न डाली, अब अपने आवाज में अरे खाक डालने के लिए हाथों का खुला
گلے میں خاردار دو، میں کیسے اس کو